نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام، حضرات گرامی طالب، اس عشرہ مجالس سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان مجالس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق، افمن یہدی الی الحق، یہ بتلاؤ، اللہ پوچھ رہا ہے، یہ بتلاؤ کہ وہ انسان جو یہدی الی الحق، حق کے طرف رہنمائی کرتا ہے، احق کو ان یتبع، کیا اللہ کہہ رہا ہے کیا ایسے انسان کا اتباع کیا جائے؟ کیا ایسے انسان کی پیروی کی جائے؟ یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی پیروی کرو گے جو بغیر ہدایت کے راستے پر آ ہی نہیں سکتا؟ فما لکم کیف تحکمون، اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، تم لوگ اس بارے میں کیا حکم لگاتے ہو؟ کیف تحکمون، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے، تمہارا حکم کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے اندر میں نے ترجمہ کر دیا. اب میرے سامنے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں میرے بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ سنتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں، اس آیت میں اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، دو طبقات کا ذکر کیا، دو گروپس کا ذکر کیا. کون سے دو گروپس؟ ایک راستہ دکھانے والا، دوسرا راستے کا محتاج. فقط راستے کا محتاج نہیں ہے، اپنے رزق کا محتاج، سانس کی آمد و رفت کا محتاج، زندگی کا محتاج، اولاد کا محتاج، کھانے کا محتاج، پانی کا محتاج، روٹیوں کا محتاج. تو عزیزانو، ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں. محتاج ہیں، ایک طرف روٹیوں کے محتاج، دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں. تو اب طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. لیکن کیسے پتہ چلے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والے ہیں کون؟ تو آپ پھر قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. سورہ مبارکہ والدہ اس کی 12ویں اور 13ویں آیت. بسم اللہ. چھوٹی چھوٹی آیتیں
بسم اللہ، لیکن قرآن کی چھوٹی آیت بھی بڑی ہے اور بڑی آیت بھی کمال پر ہے نا. قرآن کا چھوٹا سورہ وہ بھی معجزہ، قرآن کا بڑا سورہ وہ بھی معجزہ، قرآن کی چھوٹی آیت وہ بھی معجزہ، قرآن کی بڑی آیت وہ بھی معجزہ، آل محمد کا چھوٹا بھی معجزہ بڑا بھی معجزہ. یہاں بچپنے، لگپا، جوانی، بڑھاپے، ادھیڑ پن میں کوئی فرق نہیں ہے نا. جو کمال ہے آل محمد کی وہ منزل کمال ہے، جو شان ہے وہ شان کمال ہے. پھر اس جملے پہ جا رہا ہوں. تو جو حق کا راستہ دکھائے ہم اس کے پیچھے چلیں. اتباع کے معنی کوئی گزرا چلا اور اس کے نقوش قدم بنے اور آپ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں. اس کے معنی کہ آپ ہیں متبع، آپ ہیں فالو کرنے والے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو حق کا راستہ دکھائے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ ہے کون حق کا راستہ دکھانے والا؟ مالک نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے مسئلہ حل کر دیا سورہ واللیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی. اللہ کہتا ہے سنو انسانوں، انا کے معنی بے شک. جب اللہ کوئی تاکید کرے نا جملے کے اندر تو وہاں کہتا ہے انا، بے شک، یقیناً، ضرور بے ضرور. انا علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور سنو انسانوں، یہ دنیا بھی میرے قبضے میں، یہ آخرت بھی میرے قبضے میں. تو کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل انسان پر نہیں رکھی. کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی. یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے نا. یہ مالک کا کرم ہے، یہ مالک کا احسان ہے کہ اس نے ذمہ داری اپنے اوپر لی. تو اب کہتا ہے ہدایت میں کروں گا، انا علینا للہدی، میں ہدایت کروں گا. اور اس کے بعد کہتا ہے دنیا میرے قبضے میں، آخرت میرے قبضے میں، ٹھیک ہے نا. دو باتیں کی اس آیت میں اللہ نے. ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا، میری باتیں نہیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ نے دو باتیں کیا کی. پہلی آیت میں کہتا ہے ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا. دوسری آیت میں کہتا ہے دنیا میرے کنٹرول میں، آخرت میرے کنٹرول میں، ہے نا. دیکھیں یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم اور آپ جس معاشرے میں ہیں، یعنی ہم آپ سے مراد یعنی پوری انسانیت، آج ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا. آج ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دست و گریباں ہے. آج انسانیت پراگندگی کا شکار، انسانیت انتشار کا شکار، انسانیت اختلاف کا شکار. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، برسر پیکار ہے؟ بتاؤ. وجہ بنیادی دو ہیں، بنیادی وجہ دو ہیں. پورے معاشرے میں جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، وہ دو بنیادوں پر. لاہور کی بڑی علمی سماعتیں مجھے سوال کر رہی ہیں، میں شکر گزار ہوں سننے والوں کا جو باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں. پوری انسانیت لڑ رہی ہے دو بنیادوں پر. وہ دو بنیادیں کیا ہیں؟ وہ دو بنیادی ہیں. پہلی بنیاد دیکھیں ہم جس معاشرے میں ہیں، ہے نا، تو ہمارے کچھ فرائض ہیں اس معاشرے میں. میرا بھی کچھ فریضہ، آپ کا بھی کچھ فریضہ، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کچھ فریضے اس معاشرے میں. صبح جاتے ہیں آپ دفتر، 30 دن ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے فریضے کو انجام دیتے ہیں، ہے نا. تو آپ کا فریضہ ہے، آپ اسے انجام دیتے ہیں. سارا معاشرہ جو جھگڑ رہا ہے وہ دو بنیادوں پر. پہلا مسئلہ، پہلی بنیاد احساس فریضہ. ہر انسان اپنے اپنے ڈیوٹی، اپنے اپنے فریضے کا احساس پیدا کرے. میں ہوں یا آپ، بچہ ہو یا بڑا، شہری ہو یا دیہاتی، ہر انسان اپنے اپنے فریضے کا احساس پیدا کرے. میں آئے تک جاؤں گا، ہے نا. یہ پہلی بنیاد ہے جو جھگڑا ہو رہا ہے. اور دوسری بنیاد مطالبہ حق. اپنے حق کا آ کر مطالبہ کرو. سارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ اپنا حق لینے کو سب تیار، حق لینے کو میں بھی تیار، آپ بھی تیار، وہ بھی تیار. فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا سارا جھگڑا اسی بنیاد پر ہے. یعنی اگر نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے والوں تک، اگر رعایا سے لے کر حکمرانوں تک ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں. میں آپ کے ذہنوں پہ اترنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ جاتے وہاں تک. اگر ہر انسان اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنے اپنے فریضے کو انجام دینے لگے، میں اپنے فریضہ انجام دوں، آپ اپنے فریضہ انجام دیں، بچہ اپنے فریضہ انجام دیں، بڑا اپنے فریضہ انجام دیں، تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے. تو سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ مطالبہ حق تو سب کرتے ہیں، فرض کی ادائیگی کو کوئی نہیں آتا، ہے نا. اللہ نے کس شان سے بات کی کہ ہمارا معاشرہ کہ ہم پہلے حق مانتے ہیں، بعد میں فرض دیکھتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ انا علینا للہدی، میرا فرض ہے ہدایت کرنا، میرا فرض ہے ہدایت کرنا.
اور اس کے بعد کہتا ہے دنیا میرے قبضے میں، آخرت میرے قبضے میں. تو پہلے اس نے فرض نبھایا، بعد میں اپنا حق بدلایا. پہلے اس نے اپنا فرض نبھایا، بعد میں اپنے اختیارات بدلائے. تو اب اصول بن گیا کہ اللہ نے پہلے اپنا فرض نبھایا، بعد میں اپنے اختیارات بدلائے. اللہ نے پہلے دیا ہے پھر لیا ہے. بولو علی والو، اللہ نے پہلے دیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا اصول ہے. اللہ نے پہلے دیا ہے پھر لیا ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم سے سجدے مانگے. اللہ نے ہدایت دی، ہم سے سجدے مانگے. وہ مجدود ہے، ہم ساجد ہیں. وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. وہ لائق عبادت، ہم عبادت گزار. وہ لائق سجدہ، ہم سجدہ گزار. اس نے ہدایت دی، سجدے مانگے. فجر میں اس کو سجدہ، ظہر میں اس کو سجدہ، عصر میں اس کو سجدہ، مغرب میں اس کو سجدہ، عشاء میں اس کو سجدہ، فرادہ میں اس کو سجدہ، جماعت میں اس کو سجدہ، واجب میں اس کو سجدہ، مستحب میں اس کو سجدہ، سفر میں اس کو سجدہ، حضر میں اس کو سجدہ، گھر میں اس کو سجدہ، مسجد میں اس کو سجدہ، محراب میں اس کو سجدہ. وہ ہے خالق، ہمیں مخلوق. وہ ہے معبود، ہمیں عابد. وہ ہے مسجود، ہمیں ساجد. تو اس نے دیا پھر لیا. اب جو اس کا نمائندہ بن کر آئے گا وہ پہلے امت کو دے گا پھر دے گا. خدا نے ہدایت دی، بولنے والوں، خدا نے ہدایت دی، سجدے مانگے. اور رسول نے اسلام دیا، اطاعت مانگی. رسول نے اسلام دیا، اپنے لیے اطاعت مانگی. آل رسول نے قرآن دیا، مودت مانگی. تو مانگنے والے بہت ہیں. خدا سجدے مانگتا ہے، رسول اطاعت مانگتے ہیں، آل محمد مودت مانگتے ہیں، فقیر بھیک مانگتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگتا ہے. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. ان میں کوئی فرق ہے تو فرق ان ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے. مل کے سارے مل کے بولے، مل کے سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. سارے مومنین ہیں ماشاءاللہ سے یہاں سے وہاں تک. اور روایت میں ہے کہ بلند آواز سے دور بھیجنے سے نفاق دور ہوتا ہے. تو سارے تو مومن منافق کوئی نہیں ہے، لیکن مل کے بلند ترین صلوات پڑھتے محمد والے محمد. نبی نے 23 برس احکام سکھائے، دین سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا. نماز ایسے پڑھو. خود میرے نبی کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. پہلا دن ہے، تھکیے نہیں، میرا ساتھ ساتھ رہے گا. صلو کما رأیتمونی اصلی، ہے نا. نبی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. دیکھیں اس جملے میں باریکی کیا ہے. آپ نے سبحان اللہ کہہ کے داد دے دیا، آپ کا حق ہے. نبی کا ذکر، نبی کی حدیث آئی تو خوش ہوں گے. نمازی مجمع بیٹھا ہوا ہے، نبی نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. ذرا بولا کریں جملے کو، جب جملہ ختم ہو جائے تب بولا کریں. صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی جیسی میری نماز ہے ویسے تم پڑھ ہی نہیں سکتے، میری طرح شکل بناؤ. کہاں نبی کی نماز کا ہماری نماز، لیکن جیسے پڑھ رہا ہے نبی اس کو فالو کرو، ہے نا. جیسے وہ قیام کرے، جیسے قعود کرے، جیسے تشہد پڑھے، جیسے سلام پڑھے، جیسے رکوع کرے، جیسے سجدہ کرے ویسے سجدہ کرو، ویسے رکوع کرو، ویسے درود پڑھو، ویسے نماز پڑھو، ہے نا. لیکن جو نبی کی نماز کا مقام ہے وہ تم پا نہیں سکتے. تو یہی تو پیغام تھا، خبردار نبی کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے وہ اور ہے، ہم اور ہے. ان کی دینت اور ہماری دینت اور، ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت اور. ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں. سلامت رہے مولا. یا آواز نہیں آ رہی مجھے اپنی، سارے مل کے سارے آگے. ہماری نمازیں اور ان کی نمازیں فرق ہے نا. ہماری تخلیق اور ان کی تخلیق آپ کے ذریعے، آل محمد پاک کے چاہنے والوں کے ذریعے پورے عالم کو پیغام دے رہا ہوں. پھر اپنے قلم کو میرے ساتھ کرو. ہم اور ہیں، وہ اور ہے. ہماری خلقت اور ان کی خلقت اور. ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ، ان کی ایک ضربت کا بیان. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا
ذرا بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ابھی ذات محمد کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. اب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں صرف ترجمہ کروں گا, میرا ساتھ دیے گا. میرے نبی کی شان سمجھ میں آئی؟ مگر کچھ نہیں بولتا, اس کی زبان میں وہی اللہ کی وہ لگی ہوئی ہے. اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ, اور اس میں اللہ نے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اتنا خاموش ہے سامنے والے. آپ سے کہہ رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کے خدا کرے مجھے مولا تاثیر دے کے دل میں آپ کے اتر جائے. وہ نبی اللہ بیان کر رہا ہے, وہ ہمارا چہیتا نبی, وہ نبی ہے, امی ہے, رسول ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور تذکرہ پانے والے قیامت تک انجیل میں توریت میں اس نبی کا تذکرہ پاتے رہیں گے. یامرہم بالمعروف, اس کا کام یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر, اور برائی سے روکتا ہے. نبی اچھائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. عالم اسلام کے علماء نے جب یہ بحث کی اچھائی اور برائی کی کہ بھائی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے نا, قرآن میں جو لفظ آئے وہ میں لفظ بات کروں گا. قرآن میں سوال کہ یضع عنہم یامرہم بالمعروف ویحل لہم الطیبات, نبی کا کام یہ ہے کہ وہ طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث, اور جو خبائث ہیں, جو خبیث چیزیں ہیں, انہیں حرام کرتا ہے. طیب کو حلال کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت, طیب کو حلال کرتا ہے, خبائث کو حرام کرتا ہے. کون؟ میرا نبی ہے نا. علماء نے جب بحث کی جناب اچھائی برائی کی تو کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر پہلے سے کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری. علماء کہہ رہے ہیں, ابھی میں قرآن کی آیت پڑھوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اسلام, عالم اسلام کے علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں, عقائد کی کتابوں میں, کہ جناب ذاتی طور پر پہلے سے نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بری ہے. اچھا تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں جس چیز کو اللہ طیب کہتے ہیں وہ طیب, جس کو خبیث کہتے ہیں وہ خبیث, جس کو اچھا کہتے ہیں وہ اچھا, جس کو برا کہتے ہیں وہ برا, ہے نا. یہ علماء اسلام کا خیال ہے. اور اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یامرہم بالمعروف, ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ وہ اچھائی کا حکم دے. تو اچھائی ہوگی تو حکم دے گا نا. سامنے بیٹھے ذرا ہوا کریں چولہے کے اوپر ذرا یہ بات پہنچی سننے والوں تک. ارے کہتے بھائی اچھائی برائی کوئی نہیں, اللہ کہتے ہیں اچھائی پہلے سے کوئی چیز نہیں ہے. تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے یامرہم بالمعروف, جو معروف ہے جو اچھائی ہے اس کا نبی حکم دیتا ہے. تو ہوگا نا پہلے سے اچھائی کا وجود جو نبی حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر, اور جو برائی ہے اس کو روکتا ہے. تو ہوگی پہلے سے برائی. قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, منکر برائی اس کا اس سے نبی روکتا ہے. تو ہوگی پہلے ذاتی طور پر پہلے سے برائیاں ہوں گی جس نبی منع کرے گا. قرآن آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے؟ وہ یحل لہم الطیبات, اور قرآن کا کام یہ ہے, نبی کا کام یہ ہے کہ وہ طیب و طاہر چیزوں کو حلال قرار دے. تو پہلے سے طیب چیزیں ہوں گی. خدا کرے یہ تھوڑا فلسفیانہ گفتگو شریف ہے, میرے عقائد کی, کیا میرا ساتھ دے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, طیبات ہوں گے جنہیں نبی حلال کرے گا, خبیث ہوں گے, خبائث ہوں گے, خبیث چیزیں ہوں گی جنہیں نبی حرام کرے گا, ہے نا. اللہ نے جب نبی کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو کہا کہ میری اپنی امت سے کہہ دو, میرے بندوں سے کہہ دو کہ دیکھو جو طیبات ہیں ان کو استعمال کرو, اور جو خبائث ہیں ان سے بچو, ان سے پرہیز کرو, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ طیب یعنی پاک و پاکیزہ, طیب یعنی پاک و پاکیزہ, اس کے مقابلے پر ہے خبیث. خبیث مانے آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی کرائیٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے, پہچان کیا ہے, کیسے پہچانے کہ کیا چیز خبیث ہے کیا طیب ہے.
بات نہیں پہنچی میرے سننے والوں تک کہ میرا ساتھ دے ذرا جملے میں دقیق بات ہے، میرا ساتھ دے جتنے سننے والے بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں طیب نبی کا کام یہ ہے کہ طیب کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے، ہے نا؟ کرائٹیریا کیا ہے، پہچان کیا ہے کہ کون سی چیز طیب ہے اور کون سی چیز خبیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب منزل فکر کو آگے لے جا رہا ہوں میں تاکہ اس سوال کے جواب مل جائے۔ سورہ نحل 16واں سورہ جا کے آیت دیکھیے گا، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اللہ کہتا ہے اے بندے، اے انسانوں، ہم نے دن بنایا تمہارے لیے، رات بنائی تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے۔ تو اس زمین کا مرکزی کردار ہے انسان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے۔ اس قرآن کی روشنی میں اس زمین کا مرکزی کردار ہے انسان، ٹھیک ہے نا؟ پھر کسی مقام میں کہا وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ہم نے زمین میں جتنی رنگ برنگی چیزیں پیدا کی، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اے انسان تمہارے لیے رنگ برنگ کے پودے بنائے تمہارے لیے، پھول بنائے تمہارے لیے، ٹہنیاں بنائی تمہارے لیے، بیج بویا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ لقمان 31واں سورہ، اس میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم فلا ھدی ولا کتاب منیر۔ خدا کرے نبی اور علی کے چاہنے والوں کو یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر جو پیغام دینا ہے اتنی تاثیر ہو کے پیغام پہنچ جائے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ طیب کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھی طیب کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے۔ تو اب اصول کے بدل، اصول کے بدل اللہ کہتا ہے میں نے سب بنایا تمہارے لیے۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے؟ تو جو چیز انسان کو فائدہ پہنچائے وہ طیب۔ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں، جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے وہ، گھبراؤ نہیں، بولو میرے ساتھ ساتھ، قرآن کہہ رہا ہے خبائث میں جو فائدہ پہنچائے وہ طیب، جو نقصان پہنچائے وہ خبائث، جو مفید ہو انسان کے لیے وہ ہے طیب، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو وہ ہے خبائث، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اصول مل گیا، لفظوں کو بدل دوں، جو انسان جو چیز بقائے انسانی کا سبب بنے وہ طیب ہے، جو بقائے انسانی کا سبب بنے وہ طیب، جو نسل انسانی کی دشمن ہو وہ ہے خبیث۔ تو علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، اب اللہ نے کیا کہا یحل لہم الطیبات، ہمارا محمد اس لیے آیا کہ وہ طیبات کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے۔ بھائی سارے گوشت کھاتے ہیں نا، سارے گوشت نہ حلال ہے نہ حرام۔ اللہ کرے پیغام پہنچ جائے۔ گوشت کھاتے ہیں آپ بھی میں بھی، سارے گوشت نہ حلال، ایک باری جملہ کر رہا ہوں، اتنی محنت کیجیے میرے ساتھ، آپ نے مل کے فیصلہ کریے گا، سارے گوشت نہ حلال ہے نہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گوشت میں سارے گوشت حلال نہیں، سارے چوپائے نہ حلال نہ حرام، کچھ حلال کچھ حرام۔ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ نے۔ سارے پرندے نہ حلال ہے نہ حرام، کچھ حلال کچھ حرام۔ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ نے۔ سارے دریائی جانور نہ حلال ہے نہ حرام، کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ نے۔ تو کیسا محمد میرا نبی ہے، کیسا میرا محمد نبی ہے؟ جب کھانے پینے کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون خبیث ہے کون حلال ہے، تو کیا انسانوں کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ کون خبیث ہے؟ اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مل کے بولے، مل کے سارے فضائل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ کیا کہنے، واہ واہ۔ گفتگو فکر ہماری مربوط ہے، مسلسل ہے، اور یہاں تک پہنچی ہے کہ اسلام میں، میں دیکھ رہا ہوں باہر تک ماشاءاللہ میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیغام یاد رکھیے گا، اسلام، ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں، ہم عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں عقیدے پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی، لیکن آج میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات محمد۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے
ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو پہچانا نبی کے ذریعے، قرآن پہچانا نبی کے ذریعے، امام کو پہچانا نبی کے ذریعے، تو ذات محمد مرکز ہے، منبع ہے، سینٹر ہے اسلام میں عقیدے کا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب سارا گوشت نہ حلال ہے نہ حرام، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. اب گفتگو کو آگے لے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ سورہ اعراف میں 7ویں سورہ کے اندر 58ویں آیت میں کہتا ہے کچھ اجزاء حلال کچھ اجزاء حرام، ٹھیک ہے نا؟ عجیب بات ہے علی والو، نباتات میں کچھ حلال کچھ حرام، جمادات میں کچھ خبیث کچھ طیب، ہے نا؟ جانوروں میں کچھ حلال کچھ حرام، جانوروں میں کچھ خبیث کچھ طیب. عجیب بات ہے کہ ماہر طبقات الارض جو زمین کا علم رکھتا ہے وہ ماہر طبقات الارض تو ہے لیکن سبزیوں کے فوائد نہیں جانتا. جو سبزیوں کا ماہر ہے وہ پتھروں کے فوائد نہیں جانتا. جو پتھروں کو جاننے والا ہے وہ حیوانیات کو نہیں جانتا. لیکن سلام اور آمنہ کے لال پر کہ وہ 1400 سال پہلے سارے خبیثوں کو بھی جانتا تھا، سارے طیبوں کو بھی. پڑھوانا ہے تو اس سے بھی بلند سلوات مل کے پڑھے سارے. زور سے بولا کریں ذرا، زور سے بول رہے ہیں، زور سے دعا کرتے رہے تاکہ یہ جو آپ جس طرح سے داد دے رہے ہیں نا، اہل ملا بیٹھے ہوئے اور خون جوش مار رہے ہیں. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ کی مجبوری ہے کہ اگر علی کے فضائل آئیں گے تو خون جوش مارے گا. اس لیے کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کر. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب میرے نبی کی بشارت دینے کے لیے آئے. قرآن کی آیت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. میں اب بیان کو سارا سمیٹنا بھی ہے، پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں میں، لیکن اب شان مصطفیٰ میں ذکر آیا ہوا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، تو اب نبی کی شان میں ایک جملہ کہوں گا. بڑے تیز فہم اور بڑی بیدار سماعتیں لاہور کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہم نبی کی امتی ہیں، ہمیں فخر ہے نا؟ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. ہمارا نبی خاتم النبیین بھی ہے، نبیوں کا بھی خاتم ہے اور مرسلین کا بھی. نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، 1.25 لاکھ انبیاء پہ ہمارا سلام ہے نا، لیکن جو نسبت ہر نبی کو اپنے امت سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے. ماشاءاللہ سلامت ہے، اور ایسے ہی سنتے رہے. مجھے مولا باز رکھے آپ کو سلامت رہے، یہ بیدار سننے والے مولا باز رکھے آپ کو. جو نسبت ہر نبی کو اپنی امت سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے، ٹھیک ہے نا؟
آپ خوش ہو گئے, سبحان اللہ کہہ دیا, کہنا بھی چاہیے, نبی کی محبت دل کے اندر ہے. لیکن ذرا قرآن سے پوچھو, قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء 14 سورہ ہے نا, فیصلہ کن آیت ہے, فیصلہ ہونا انشاءاللہ, یہی ہے بیان میرا شاید آخری مرتبہ قریب ہو جائے گا. جو نسبت ہر نبی کو اپنی اپنی امت سے, اپنی اپنی قوم سے, اپنے اپنے لوگوں سے, وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے, ٹھیک ہے نا. سورہ نساء 14 سورہ, بسم اللہ اللہ بول رہا ہے, ایک جملہ قرآن مجید کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کہہ رہا ہے وہ دن کیسا ہوگا. سورہ نساء, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, جب ہم ہر امت سے لطف لیں گے انشاءاللہ جملے کا, پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں میں. وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے, اور حبیب تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے. آپ کے چہرے کھل رہے ہیں, آیت پڑھی چہرہ کھل گیا, کھلنا بھی چاہیے. مصطفیٰ کا ذکر ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہے, لیکن ذکر کہاں جائے گا, میرے ساتھ دیتے رہنا, ہم ساتھ چلیں گے ذکر کے, کہ ذکر ہمیں کہاں لے جا رہا ہے, اور میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ زمانے کو سنائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ دن کیسا ہوگا, وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو لائیں گے, ایک گواہ کو لائیں گے, اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے. یہ سورہ نساء کی آیت. اور اب سورہ نحل, سورہ ملتی جلتی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. وہ دن کیسا ہوگا, ملتی جلتی آیت ہے, جب ہم من کل امت, کل امت, ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے. تو آیت پڑھی میں نے, مفسر نے کہا, مفسر کا قول ہے, مفسر نے لکھا کہ یہاں پر امت کے گواہ سے مراد اس امت کا نبی ہے. یعنی ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ, میرے نبی سارے انبیاء پر گواہ, ہر نبی جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ کی فہم و فراست پر اعتماد کر کے جملہ کہہ رہا ہوں, اور مولا سے مدد مانگ کے کہہ رہا ہوں, ہر نبی اپنی امت کا گواہ. انبیاء کے بارے میں مفسر نے لکھا کہ جہاں گواہ سے مراد ہر امت کا نبی ہے, یعنی آدم اپنی امت کے گواہ, نوح اپنی امت کے گواہ, ابراہیم اپنی امت کے گواہ, اور میرے محمد سارے انبیاء پر گواہ. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کی وہ گواہی دے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو سورہ نور کا حوالہ دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص کسی کو عمل بد کرتا ہوا دیکھے تو فقط سنائی نہیں, اس کی گواہی اس وقت اسلام میں قبول ہے جب وہ عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو گواہ کب قبول ہوگا, گواہی کب قبول ہوگی, جب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو. اللہ کہہ رہا ہے ہر نبی اپنی امت کا گواہ, محمد سارے انبیاء کا گواہ. تو ماننا پڑے گا نا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا, نوح آئے, بولو نہیں والو, نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا, ابراہیم آئے, میں ختم کر رہا ہوں, ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا. ضرورت ہے کہ میرے محمد سارے انبیاء سے پہلے آئے, تاکہ جتنے نبی بھی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. وہ حدیث بھول گئے, کن تو نبی وہ آدم ہو بین الماء والطین,
लेकिन आप पढ़वा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी ताकत लगाएं, है ना, माइक ना भी हो लेकिन आपकी आवाज़ माशाल्लाह आपके तक जाए, ताकि मजमे के साथ दूसरा मजमा बोल रहा है माशाल्लाह, और बोलता हूँ मजमा है उसके सामने आखिरी कलमात में बयान करूँ, अभी जुमला में बाकी आखिरी कलमा बयान कर दूँ मैं, मुझे पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह लगेगा। अच्छा तो अब आयत भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा, आयत सुना दी, हदीस सुना दी, अब अली वाले कहेंगे जनाब यहाँ बैठे हुए क्या है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपसे एक फैसला करा रहा हूँ, मेरा मोहम्मद प्यारा नबी सारे अंबिया से अफजल है ना, तो मुझे बताएं नबी ने खवाइज बतलाए 23 साल, हलाल बताया 23 साल, हराम बताया 23 साल, तैयबात बतलाए 23 साल, है ना, हुक्म दिया 23 साल, नमाज बतलाई 23 साल, वज़ू बतलाए 23 साल, 23-24 साल के अरसे में पूरा पैगाम पैगंबर लेके चले गए। अब मुझे बताएं कि अगर मेरा नबी चला जाए तो क्या आप इजाजत देंगे कि आदम को मोहम्मद का मकाम पे बैठा हूँ? बोलो यार अली वालों, जुमला खत्म हो गया मेरा। भाई आप कहेंगे जनाब आदम पे सलाम हो, आदम नबी है, लेकिन आदम मोहम्मद के मकाम पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा आदम को छोड़े, हज़रत नूह तो साहिब शरीयत है ना, उन्होंने आदम है, तो जब मोहम्मद मुस्तफा चले जाए तो नूह जैसे नबी को लाकर मोहम्मद के मकाम पे बैठाओ, कहा नूह पे सलाम, लेकिन मोहम्मद के मकाम पे नूह पे बैठ सकते। मैंने कहा इब्राहिम तो खलील खुदा है, मोहम्मद चले जाए तो खलील को लाके बैठाओ, कहा खलील पे सलाम, लेकिन खलील नहीं बैठ सकते। तो जब मूसा ना बैठे, ईसा ना बैठे, जब पाक अंबिया मेरे मोहम्मद के मकाम में ना बैठ सके तो ऊँटनी का दूध पीने वाले कैसे बैठ जाएंगे? आदम का इल्म देखना हो तो अली को देखो, नूह का शुक्र देखना हो तो अली को देखो, अंबिया को देखना हो तो अली के चेहरे को देखो, है ना। फ़ज़ाइल अंबिया की मीज़ान है अली और मसाइब अंबिया की मीज़ान है हुसैन। देखो अय्याम अज़ा का आगाज़ है, पहली मुहर्रम गुजर गई, ये वो दिन हैं जिनकी याद मनाने के लिए हमारी माँओं ने हमें पैदा किया है। काफ़ी देर हो गई, मैं सिर्फ 2 जुमले मसाइल के पढ़ूंगा। आपके दिल पर चोट है, आपके दिल पर चोट है, एक जुमला पढ़ूंगा। देखो असर आशूर जब आई है ना, हम क्यों रोते हैं, हुसैन पर क्यों रोते हैं? जब आशूर के दिन असर आई, आशूर की सूरज अभी डूबा नहीं था, डूबने वाला था। फौज यजीद का एक सिपाही अपने जानवर को पानी पिलाने फुरात की तरफ चला, उसका गुजर हुआ मख्तल से, मैदान गुजर हुआ, उसने मख्तल के जुमले उसने देखा कि हुसैन इब्ने अली के बेसर लाशे पर एक बुजुर्ग कोहनी रखे बैठे हुए हैं। कभी आसमान को देखते हैं, कभी लाशे को देखते हैं, और 2 जुमले कहते हैं, वलदी अतलूक, बेटे हुसैन इन लोगों ने तुझे कत्ल कर दिया, मिन शुर्बे माइन मनऊक, और तुझे एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया। सिपाही ने यह मंजर देखा, अपने जानवर को खींचता हुआ, खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सजदा में जगा दे, अपने जानवर को खींचता हुआ जले हुए खैमों के पास आया और कहा सज्जाद, तुम्हारे खानदान का कोई मर्द हुसैन के लाशे पे रो रहा है, जाओ उसे बुला कर लाओ। वो रो के कहने लगे कि मर्दों में मेरे अलावा किसी को जिंदा भी छोड़ा है? खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे, मर्दों में मेरे अलावा किसी को जिंदा भी छोड़ा है? कहा सज्जाद, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। तो कहने लगे आयशा, तूने पहचाना नहीं, अहमद मुख्तार अपने नवासे के लाशे पे तुम मातम कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम मातम कर रहे हो, तुम रो रहे हो, लेकिन हाथ जोड़ के कहूँगा अभी मजलिस ख़त्म होगी, बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह शादो आबाद। बच्चे टहलते हुए अगर आपको हंसते हुए नजर आ जाए तो आप उससे पूछेंगे नहीं तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन अगर कोई बच्चा आपको रोता हुआ नजर आए तो आप रुक कर उससे रोने का सबब पूछेंगे। सैयद सज्जाद पूरी जिंदगी मदीने रोते रहे कि कोई तो आके पूछे कि करबला में हुआ क्या? बाजार से गुजर रहे हैं, बाजार में कस्साब की एक दुकान थी,
میں کیسے پڑھوں؟ قصائی کی دکان کی بازار ہوتی ہے نا، قصاب اپنے جانور کو لٹا چکا تھا، پچھاڑ چکا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا قصاب تجھے کچھ خبر ہے؟ سید سجاد آ رہے ہیں۔ قصاب نے چھری کو پھینکا، جانور کو آزاد کیا، گھبرایا ہوا دکان میں کھڑا ہو گیا۔ امام قریب آئے اور علم امامت سے سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ چھری پڑی ہے، جانور آزاد ہے۔ ایک بندہ کہنے لگے قصاب سے کہ قصاب میرے نانا کی شریعت میں جانور کا ذبح جائز ہے، جب میں چلا جاؤں تو ذبح کر، لیکن تجھے میری بڑی اتنی وصیت ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لینا۔ اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد ایک چیخ ماری، لیکن ہائے میرا بابا جسے مرتے وقت ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملا۔ بس آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے دل پر گزار ہے۔ کل ذوالحج کا چاند ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، چاند نمودار ہو گیا، ہماری فرشتہ بج گئی، آدھا خانے آباد ہو گئے، ہے نا؟ تم رو رہے ہو کا تم رو رہے ہو، بس میں نمبر چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھو اس گریے کو آسان نہ سمجھنا، اس لیے کہ ایک بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون؟ کہا تھا بیٹی مت گھبراؤ، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ گریا کریں گی۔ یہ سننا تھا، شہزادی نے سجدہ شکر کیا۔ شکر ہوتا ہے نعمت پر، آپ کا رونا سیدہ کی نگاہ میں نعمت ہے۔ بس آپ کا رونا سیدہ کی نگاہ میں نعمت ہے۔ مسائل ختم ہو گئے، کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں، رسول نے اپنے دونوں نوازوں کو ایک نے اپنی گود میں بٹھایا، بڑے نوازے حسن کے لبوں کا بوسہ دیا، چھوٹے نوازے کے دل میں تمنا ہوئی کہ نانا میرے بھی لبوں کا بوسہ لے۔ بچے نے اپنا منہ آگے کیا، رسول نے گلے کا بوسہ لیا۔ بچے نے نانا سے کچھ بھی نہیں کہا، آیا اپنی اماں کے پاس اور کہا اماں جان، اماں یہ حسین کے ماتمی بیٹھے ہوئے، اماں جان ذرا میرے منہ کو سونگے، کیا میرے بہن کی بو اس قابل نہیں کہ نانا میرے لبوں کا بوسہ لے؟ کہا بیٹے بات کیا ہوئی؟ بچے نے پورا واقعہ سنایا۔ سیدہ نے سیاہ چادر اوڑھی، بچے کا ہاتھ تھما، آئی رسول کے پاس، بڑا نوازا رسول کی گود میں ہے نا، اور آگے جھکا، سلام کیا، کہا بابا میرا یہ چھوٹا بچہ قابل نہیں تھا کہ آپ اس کے لبوں کا بوسہ لیں۔ کہا بیٹی واپس گھر میں جا، جواب وہی دوں گا۔ رسول مسجد سے نکلے، سیدہ کے حجرے میں آئے، روتے رہے، کہا بابا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے میرے حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں لیا، کیوں نہیں لیا، یہ گلے میں کیوں لیا؟ رسول خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ نبی کی بیٹی کو چلا لایا، کہا بابا اگر میرا کوئی حق ہے تو آپ کو میرے حق کی قسم مجھے بتلائے کہ آپ نے حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں نہیں لیا، گلے میں کیوں لیا؟ ایک کہنے گا ام ایمن ذرا علی کو بلاؤ۔ علی آئے، کہا علی فاطمہ کا شانہ تھامو، کوئی خبر سنانی ہے۔ رونے والے جب علی نے بیوی کا بازو تھاما تو رو کے کہنے لگے بیٹی کیا بتلاؤں، یہ بچہ جس کے گلے کا بوسہ لیا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا خود خنجر سے ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ نے سن لیا، آپ نے ماتم کر لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سوچو جب اس ماں کو یہ خبر ملی ہوگی اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کہا بابا اس کا جرم کیا ہوگا؟ کہا بلا جرم، اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ کہا بابا یہ واقعہ کب آئے گا؟ کہا خالد امی بار کے بیٹی کے واقعہ اس زمانے میں ہوگا جب میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ تو گھبرا کے پوچھا بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی مت گھبراؤ، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے۔ تم نے سن لیا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کر اپنے نانا کے پاس آیا، کہا نانا مجھ پر رونے والے پیدا ہوں گے نا؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بیٹے مت گھبراؤ، میں شافعی معشر ہوں۔ بس مسائل ہو گئے، بیٹے گھبراؤ مت، میں شافعی معشر ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بچے نے وعدہ لے لیا،
آیا اپنے بابا علی کے پاس, تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے, خدا نے آنسو کو سجدہ قربان میں جگہ دی. کہا بابا آپ کیا دیکھ کے رونے والوں کو, کہا گھبراؤ نہیں, میں ساقی کوثر ہوں, سب سے پہلے میرے رونے والوں کو